بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح شریعت نے کچھ خاص مصلحتوں کے پیش نظر جائز رکھا ہے۔ اب جب تک وہ مصلحتیں باقی ہے تو اس نکاح کو برقرار رکھنا بھی ٹھیک اور ضروری ہے، لیکن جب وہ مصلحتیں فوت ہو جائے تو ایسی صورت میں ضروری ہوا کرتا ہے اس نکاح کو ختم کر لینا۔ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان جو شرعی حقوق ہے، سماجی حقوق ہے، ازدواجی حقوق ہے، اگر کسی طرح بھی وہ پامال ہوتے ہوں تو ایسی صورت میں پھر بھی اس نکاح کو برقرار رکھنا کبھی کبھی دونوں کے لیے شریعت کی نظروں میں بہت بڑے خسارے کی چیز، اور اسی طرح کبھی کبھی بہت گناہ کے ایک دوسرے کے حقوق بھی اس میں پامال کیے جا رہے ہیں۔ رب اپنے حقوق تو معاف کر دیتے ہیں، لیکن جو حقوق العباد ہے یہ معاف نہیں ہوا کرتے جب تک بندہ خود اپنی رضا سے معاف نہ کرے۔ تو ایسے میں جب معاملات ایسے کھڑے ہو جائے اور پھر ضروری ہو اس نکاح کو ختم کر لینا، تو ایک چیز اس وقت جو رکاوٹ بن جاتی ہے کہ نکاح کو ختم کرے یا نہ کرے، وہ سب سے بڑی چیز جو رکاوٹ بن جاتی ہے وہ مہر بن جاتا ہے کہ مہر کی واپسی کا معاملہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھار وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ واپس دینے لینے کا معاملہ دونوں کی بساط سے اور دونوں کی قدرت سے خالی ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ مصلحتیں جو نکاح کی تھیں وہ فوت ہونے کے باوجود بھی وہ مجبوراً لٹ کے ہی رہتے ہیں۔ تو مہر کے سلسلے میں واعظین کو اسی طرح جو ہمارے نکاح خواہ حضرات ہوں وہ خاص خیال رکھیں۔ نکاح کا جو کاغذ ہے اس میں ایک کالم جو دیا ہوتا ہے، اس کالم میں ایک جگہ وہ اشرفی، تھان وغیرہ اور زیورات وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے، اور اکثر و بیشتر دیکھا کہ جب بھی چونکہ وہ زیورات اور تھان وغیرہ باقی جو اس میں چیزیں دی ہوئی ہوتی ہیں وہ ایز اے گفٹ ہم دے دیتے ہیں، نتیجتاً کل جب طلاق ہو جاتی ہیں اللہ بچائے تو ایسی صورت میں مہر کی واپسی اور عدم واپسی تو آسان لگتی ہے، لیکن یہ جو تھان وغیرہ زیورات وغیرہ ہوتے ہیں، اسی طرح اپنے لڑکی والوں نے لڑکے کے رشتہ داروں کو، بہن اسی طرح اس کی ماں وغیرہ کو کچھ زیورات دیے ہوتے ہیں، یا لڑکے والوں نے لڑکی کو یا اس کے رشتہ داروں کو دیے ہوتے ہیں۔ تو جب معاملہ نکاح کو ختم کرنے کا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں یہ چیز بڑی رکاوٹ بن جاتی ہیں کہ وہ زیورات یا تو وہ استعمال کر کے خرچ کر چکے ہوتے ہیں یا بیچ چکے ہوتے ہیں، یا پھر وہ چوری ہو چکے ہوتے ہیں، یا پھر ان کی مالیت مہر سے اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اب وہ واپس کرنے کے حق میں ہوتے نہیں، واپس کرنے کی طاقت ہے نہیں۔ تو ایسی صورت میں وہ پھر لٹکے ہی رہتے ہیں، اور اس لٹکے رہنے میں شرعی حقوق اور آپسی حقوق بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور انتہائی زیادہ شرعی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے ان کا نقصان خود اپنی زندگی پہ اور اپنے بال بچوں پہ بھی اس کا پڑتا ہے۔ تو جو ہمارے نکاح خواہ حضرات ہوں، اسی طرح جو والدین ہیں لڑکوں کے، ان کی خاص ذمہ داری ہیں کہ وہ جو مہر وغیرہ کے بعد جو کالم وغیرہ تھان وغیرہ کے ہیں، اسی طرح زیورات وغیرہ کے ہیں جس میں اشرفی ہائی وغیرہ لکھے ہوتے ہیں، تو وہ یہ چیز ایک چیز کو خاص خیال رکھیں کہ ان چیزوں کو مہر کے اندر ہی شامل کریں، اس کو مہر میں ہی شمار کریں۔ اس سے کل آسانی یہ ہو جاتی ہے کہ خدا نخواستہ اگر ایسی ضرورت پیش آئی بھی، چونکہ وہ مہر تھا تو مہر کی صورت میں وہ عورت کو ملنا ہی ملنا ہے، تو اس کی واپسی کا معاملہ نہیں رہتا ہے، اور اگر مہر نہیں تھا تو ایک الگ چیز ہے۔ فی الحال اگر وہ مہر آپ مان لیں اس سے اور پھر عورت کے ساتھ جمع وغیرہ ہوا ہو، چونکہ وہ پھر عورت کا حق بن جاتا ہے، ایسی صورت میں واپسی کا کوئی معاملہ نہیں رہتا۔ مرد بھی جان رہا ہوتا ہے کہ اس کا مہر ہے، یہ مجھے واپس نہیں ملنا ہے، اور عورت بھی سمجھ رہی ہے اسے واپس نہیں دینا ہے، تو ایسی صورت میں انہیں اپنے اس رشتے کو جس کے اندر کھٹاس پیدا ہوئی تھی اس کو ختم کرنے میں آسانی رہتی ہے، ورنہ اسی چیز کو لے کر کے وہ ہمیشہ لٹکے رہتے ہیں، اور جو لڑائیاں ہو جاتی ہیں اس پر پیدا کہ فلاں کو ہم نے وہ انگوٹھی دی ہیں، فلاں کو ہم نے وہ انگوٹھی دی ہیں، ہمیں وہ چیزیں واپس چاہیے، وہ اتنا سونا ہم کیسے چھوڑ دیں، تو یہ بہت زیادہ
رکاوٹ اور خسارے کا باعث بن جاتا ہے اسی صورت میں کہ وہ لٹکے ہی رہتے ہیں۔ تو واعظین حضرات اسی طرح والدین خیال رکھیں کہ یہ جو زیورات وغیرہ ہیں ان کو وہ مہر ہی کے اندر شمار کرائیں، تاکہ کل جا کر کے خدا نخواستہ حالات ویسے ہونے پر یہ چیز ان کے لیے اس رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے رکاوٹ نہ بنے، رشتے کو توڑنے کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ تو یہ چیزیں ان کے لیے رکاوٹ نہ بنے کہ وہ لٹکے ہی رہیں، کہ نہ ادھر کے رہ رہے نہ ادھر کے رہ رہے۔ اب اس سلسلے میں تو مہر کب کتنا کیا ملتا ہے اس کو ذرا دھیان میں رکھیں، میں نے بتلا دیا ہوا ہے۔ اس میں ایک اور چیز بھی یاد رکھیں، کبھی کبھی جو خود ہی نکاح کیا جاتا ہے یا اس میں مہر وغیرہ کا خیال نہیں رہا کرتا ہے، یا انکار کیا ہوتا ہے کہ ہمیں مہر نہیں چاہیے، لڑکے نے بھی کہہ دیا میں مہر نہیں دوں گا، اکثر حضرات سمجھتے ہیں اس سے شاید نکاح نہ ہوتا ہو، بلا مہر کے بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ البتہ مہر اس کے باوجود لازم ہے۔ بلا مہر کا مطلب آپ نے مہر کا تذکرہ نہیں کیا یا آپ نے مہر کا انکار کر دیا کہ ہم دیں گے نہیں، یہ انکار کرنے کے باوجود یہ مہر دینا لازم ہوگا۔ البتہ اس انکار کرنے سے یا مہر کا تذکرہ نہ کرنے سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ شرعی حق ہے کسی کے انکار کر دینے سے کہ مہر ہم نہیں دیں گے، ایسی صورت میں وہ اس کے انکار کرنے سے مہر کا انکار درست نہیں ہوگا، مہر پھر بھی لازم ہوگا، الا یہ کہ عورت ہی معاف کر دے اپنی رضا سے، تو ایک الگ صورت ہے۔ لیکن مرد انکار کرنا چاہے یا مہر کا بالکل تذکرہ ہی نہ کیا ہو، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوگا کہ مہر لازم نہ ہو جائے۔ اب ہم نے 4 صورتیں کر دی ہے۔ پہلی صورت ہے کہ عورت کے ساتھ جمع ہوا ہے، دوسری صورت کر دیں عورت کے ساتھ جمع نہیں ہوا ہے، تو 2 طرح کی عورتیں ہوئیں۔ پھر اس میں بھی 2 صورتیں اور ایڈ کر دیں آپ کہ مہر متعین ہوا تھا یا مہر متعین نہیں ہوا ہے، تو دھیان دیا جائے۔ سب سے پہلی چیز کہ عورت طلاق بعد الدخول، کہ عورت کے ساتھ جمع ہوا ہے اس کے بعد طلاق ہو رہی ہے۔ اسی طرح عورت کے ساتھ جمع ہی نہیں ہوا ہے اور بنا جمع کے، جیسا اکثر ہو جاتا ہے آج کل کہ رخصتی ہوئی، بیچ میں گیپ بہت انگیجمنٹ ہوئی، بیچ میں بہت زیادہ گیپ رہ گئی، جس کی بنا پہ حالات خراب ہو گئے، فون وغیرہ آپس میں وہ کرتے رہے، ملنا ملانا رہا، تو جس کی بنا پہ وہ آپس میں وہ محبت جو برقرار رہنی چاہیے تھی ایک اجنبی پن کی بنا پہ وہ رہتی نہیں، تو پھر نوبت طلاق تک آ جاتی ہے۔ تو یہ صورت ہے قبل الدخول کہ ابھی جمع نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے ہی، رخصتی سے پہلے ہی عورت کو طلاق دی گئی ہے۔ تو یہ 2 طرح کی عورتیں ہوئی، جمع ہوا ہے، رخصتی ہوئی ہے، اس کے بعد طلاق، رخصتی سے پہلے ہی طلاق۔ اس کے بعد 2 صورتیں اور کر دیں، یہ ہے کہ مہر متعین تھا پہلے ہی یا آپ نے مہر متعین نہیں کیا۔ مہر متعین نہ کرنے کے 2 مطلب ہوں گے، یا تو آپ نے مہر کا تذکرہ ہی نہیں کیا ہے، یا آپ نے مہر کا انکار کر دیا کہ ہم مہر نہیں دیں گے، یا پھر اس وقت میں مہر متعین نہیں کیا کہ کتنا رکھیں کیا رکھیں، کہا گیا بعد میں دیکھا جائے۔ تو یہ 4 صورتیں ہو گئیں، یہ 2 صورتیں ان کو آپ اس میں ایڈ کر لیں، تو اس اعتبار سے اس عورت کی بھی 2 صورتیں نکلیں گی، اس عورت کی بھی 2 صورتیں نکلیں گی۔ طلاق بعد الدخول، عورت کے ساتھ جمع ہوا، رخصتی ہوئی ہے، اس کے بعد اس کی 2 صورتیں ہیں۔ جمع ہوا، اس کے بعد اب طلاق کی نوبت آئی ہے، اب مہر متعین ہے یا مہر متعین نہیں۔ اگر جمع ہوا ہے اور مہر متعین تھا، اس کے بعد جمع کرنے کے بعد اب طلاق دی جا رہی ہے اور مہر آلریڈی متعین تھا، تو ایسی صورت میں کل مہر مسمہ دینا پڑے گا، اور کل مہر مسمہ کا مطلب ہوگا جتنا آپ لوگوں نے طے کیا تھا وہ سارا کا سارا آپ کو دینا پڑے گا اگر جمع ہوا ہو اور مہر متعین ہو۔ دوسری صورت اسی کی کہ طلاق تو ہو رہی ہے دخول کے بعد، عورت کے ساتھ رخصتی ہوئی ہے، جمع ہوا ہے، اس کے بعد طلاق ہو رہی ہے، لیکن مہر پہلے متعین نہیں تھا، یا تو مرد نے انکار کر دیا تھا کہ میں مہر نہیں دوں گا، یا عورت نے کہا تھا مجھے مہر نہیں چاہیے، اس وقت میں جذبات میں یا جوش میں کہہ دیجئے، یا پھر مہر کا تذکرہ ہی نہیں ہوا تھا، بھول گئے تھے مہر کا تذکرہ کر لینا، یا جو بھی صورت ہو، خیر مہر متعین نہیں۔ تو یہ جو مہر متعین نہیں ہے اور جمع ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ وہ اسے استعمال کر چکا ہے، اور انسان کے عضو کو رب نے انتہائی زیادہ اعزاز و اکرام دیا ہوا ہے، انسان کے عضو کو استعمال کرنا اسی بنا پہ حرام ہے کہ وہ انتہائی مکرم ہے، اور شریعت نے مہر جو واجب کیا ہوا ہے یہ نکاح کی اصل مصلحت نہیں، نکاح کی مصلحتیں کچھ اور ہے۔ مہر تو شریعت صرف اس چیز کے اظہار کے لیے واجب کر رہی ہے تاکہ
اظہار ہو جائے، پتہ چلے کہ انسانی ایک عضو ہے، اس کا استعمال آپ کر رہے ہیں تو اس کا استعمال خواہ مخواہ میں نہ ہو، وہ ایک انتہائی محترم چیز ہے، اس کی قیمت ہے شریعت کی نظروں میں، اسی احترام کو، اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے مہر کو لازم کیا جا رہا ہے۔ تو خیر چونکہ اب استعمال کر چکا ہے، انسانی عضو کا استعمال ہو چکا ہے، اب مہر متعین نہیں، تو ایسی صورت میں اس کو مہر مثل دینا پڑے گا۔ مہر مثل کا مطلب ہوگا کہ یہ اس کی جو چچیری بہنیں ہیں، پھوپھی وغیرہ ہیں، باپ کے خاندان سے جو لڑکیاں ہیں، ان کی اس ایج میں اگر شادی ہوئی ہوتی اور پھر وہ خوبصورتی میں، اسی طرح عمر میں، اسی طرح دینداری، دیانتداری، ان تمام چیزوں میں اگر وہ اس کے برابر ہے، تو ایسی صورت میں ان عورتوں کو کیا مہر دیا گیا ہے اکثر و بیشتر، تو وہی مہر اس عورت کو بھی دیا جائے گا۔ سپوز کریں آپ اس کی چچیری بہن کو اگر مہر اس وقت میں دیا گیا تھا 40,000، 50,000، 1,00,000، اور وہ جس وقت اس کی شادی ہوئی ہے وہ اسی کی عمر کی تھی، دونوں خوبصورتی میں، باقی چیزوں میں برابر ہیں، تو ایسی صورت میں اس کا مہر بھی وہی بن سکتا ہے، ایسے کہ جب اس لڑکی کا وہ مہر بن پایا تو یہ بالکل سیم اسی جیسی ہے، تو اس کا بھی وہ مہر بن سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو مہر مثل دینا پڑے گا، پورا کا پورا اس کے باپ کے خاندان کی لڑکیوں کا مہر دیکھا جائے، ان کا کیا ہے عمومی طور پہ، وہ مہر اس کو بھی دے دیا جائے۔ یہ ہو گئی طلاق بعد الدخول کی۔ اب اس کے بعد ہے طلاق قبل الدخول کی، ابھی جمع نہیں ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، تو یا اسی طرح خلوت صحیحہ نہیں ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس کو طلاق دی گئی ہے، اب پھر اس کی دو صورتیں یہاں پر بھی، کہ یا تو مہر متعین ہوا ہوگا یا مہر متعین نہیں۔ اگر جمع نہیں ہوا اور مہر متعین ہے، رخصتی نہیں، جمع نہیں، تو ایسی صورت میں اس کو نصف مسمى، چونکہ مہر اوس متعین، یہ ات متعین کورمت امیک نصف پے دیون، اس کا آدھا آپ کو دینا پڑے گا۔ قرآن کریم کے صاف آیت ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو اس کا نصف دینا پڑے گا جو آپ نے آلریڈی طے کیا تھا۔ اور اگر رخصتی سے پہلے، جمع سے پہلے طلاق ہوئی ہے، طلاق کی نوبت آئی ہے، لیکن مہر متعین نہیں تھا، متعین نہ ہونے کا مطلب میں نے بتلا دیا، یا تو مہر کا انکار ہی کر دیا، لڑکے نے کہا نہیں دوں گا، لڑکی نے کہا مجھے نہیں چاہیے جوش و جذبات میں، یا اسی طرح مہر کا تذکرہ کرنا ہی بھول گئے وہاں پر، یا ایسے حالات تھے کہ مہر رکھا ہی نہیں گیا، تو ایسی صورت میں اب اگر طلاق قبل الدخول ہو رہی ہے، جمع سے پہلے، رخصتی سے پہلے طلاق ہو رہی ہے اور مہر متعین نہیں تھا، تو ایسی صورت میں اس کو کیا دیا جائے؟ اس عورت میں اور اس عورت میں، یہاں بھی مہر متعین نہیں تھا، لیکن چونکہ انسانی عضو استعمال ہو چکا تھا، اس بنا پہ یہاں پر مہر مثل لازم ہو گیا۔ اب یہ جو عورت ہے، یہاں چونکہ انسانی عضو ابھی استعمال نہیں ہوا ہے اور مہر بھی متعین نہیں، تو ایسی صورت میں اس پر متعہ لازم ہوگا۔ تو متعہ ہم کس سے کہہ دیں؟ تو متعہ کا مطلب یہ ہوگا آپ ایک جوڑا کپڑا اس سے دے دیں جو عام طور یہ اپنی زندگی میں پہنتی آئی ہے، وہ اس کے ساتھ ایک دوپٹہ ہو، فراق، اسی طرح اس کا شلوار ساتھ میں رکھا جائے، اور ساتھ میں اگر ایڈ کریں آپ جوتا وغیرہ تو اس سے بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، تو متعہ دیا جائے، اسی کو ہم کہہ دیں گے ایک جوڑا کپڑا دیا جائے اس کو، تو چونکہ استعمال بھی نہیں ہوا ہے تو ایسی صورت میں ایک جوڑا کپڑا دینا لازم ہوگا، اور وہ جوڑا وہ عورت کی عام زندگی میں دیکھا جائے وہ کس ٹائپ کا پہنتی تھیں، کس ٹائپ کے پہننے کا مطلب وہ کتنی قیمتی لباس پہنتی تھیں، یا اس کی حیثیت اس لباس کی کیا ہوتی تھی، کہ وہ کتنا قیمتی ہو، کتنا عمدہ ہو، کتنا کیا ہو، اسی حساب کا ایک کپڑا جوڑا اسے دے دیا جائے جسے ہم متعہ کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ تھی چند صورتیں طلاق بعد الدخول اور قبل الدخول کی۔ بعد الدخول ہے، مہر متعین ہے تو کل مہر دینا پڑے گا جتنا آپ نے طے کیا ہے۔ طلاق بعد الدخول، جمع ہو چکا ہے، استعمال ہوا ہے انسانی عضو، مہر متعین نہیں تھا، تو ایسی صورت میں مہر مثل، کہ اس کے باپ کے خاندان کی جو لڑکیاں ہیں ان کا وہ اس کے ہم عمر ہوں، ہم شکل خوبصورتی میں، ہم شکل مطلب خوبصورتی میں جیسے ہوں، ہر چیز میں وہ اس کے مشابہ ہوں یا اکثر چیزوں میں، تو ایسی صورت میں ان کا جو مہر بن سکتا تھا جو دیا گیا ہے وہی مہر اس عورت کا بھی بن سکتا ہے، اس کو دینے میں برابری لگتی ہے کہ وہ بھی اسی جیسی تھی، ان کا اگر وہ مہر تو اس عورت کا بھی وہ مہر بن سکتا ہے۔ اور اگر طلاق قبل الدخول ہو، جمع نہ ہوا ہو، تو ایسی صورت میں پھر مہر متعین ہے تو نصف مسمى، نصف مہر دینا پڑے گا، اور اگر دخول نہیں ہوا اور مہر بھی متعین نہیں تھا تو پھر متعہ دینا پڑے گا، ایک جوڑا کپڑا لازم ہوگا۔ تو پھر سے میں بتلا دوں، ہمارے جو
نکاح خواہ حضرات ہیں، اسی طرح لڑکے کے جو والدین، ان کی خاص ذمہ داری ہیں، اور لڑکی والے بھی، کہ وہ جو زیورات وغیرہ ہیں، تھان وغیرہ، وہ جو گفٹ کے طور پہ جو چیزیں دی جاتی ہیں عامتاً، اس میں خیال رکھیں ان ساری چیزوں کو آپ مہر کے اندر ہی ایڈ کروا لیں، تاکہ کل جا کر کے وہ چیزیں آپ کے لیے رشتے کو نہ چاہتے ہوئے بھی برقرار رکھنے کے لیے آپ مجبور نہ ہو جائے ان چیزوں کی بنا پہ رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے، رشتہ توڑنے میں وہ چیزیں آپ کے لیے رکاوٹ نہ بن سکیں۔